وفي مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ کی سجدہ بقدم شان ہے یہ اللہ کی سجدہ بقدم شان ہے یہ انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا کے بعد تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر حق تعالی ناچیز کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے کائنات کے ہر مومن مسلمان کو زندگی کامل اسلام والی موت کامل ایمان کلمے والی عطا فرمائے۔ سامعین محترم، نہایت ہی مبارک اور مقدس رات شب معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر آمینہ کے لال حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی جل شانہ کے اذن اور اجازت کے ساتھ جتنا عرصہ وہاں زندگی گزاری، بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام قریش مکہ کو اللہ تعالی کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہوئے مختلف تکالیف اور ظلم و ستم کا سامنا کر رہے تھے، آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ جنت میں جائیں، لیکن وہ بدبخت اتنے شقی تھے، وہ آپ کو ہر وقت تکالیف کے اندر مبتلا رکھتے، آپ کے قلب اطہر پر یہ ملال آ جاتا کہ میں تو ان کو جنت میں لے جانا چاہتا ہوں، یہ پھر بھی کیوں نہیں جاتے۔ اس رنجیدگی کی حالت میں قریش مکہ کے ظلم و ستم کو دیکھ کر آپ کے اور میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اکیلے غار میں جا کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتے، یا اللہ میں تو ان کا بھلا چاہتا ہوں، یہ کیوں نہیں ہدایت کو قبول کرتے؟ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے جب قریش مکہ کی اس ظلم و زیادتی کو دیکھا تو جبریل امین کو ارشاد فرمایا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو یہ خوشخبری سناؤ کہ کوئی آپ کے ساتھ نہ بھی کھڑا ہو، رب آپ کے ساتھ ہے کھڑا۔ اے محبوب رنجیدہ خاطر نہ ہو، خدا تعالیٰ نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی جو نہ پہلے کسی کو عطا ہوئی، نہ قیامت تک کسی کو عطا ہوگی۔ آپ کے اور میرے نبی حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی معراج کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ پاک اپنے محبوب کو جو وہ خاطر دل شریف قلب اطہر جو رنجیدہ ہو چکا تھا، دکھی ہو چکا تھا، وہ دکھ بھلانے کے لیے یہ عظمتوں والا سفر عطا فرمایا تاکہ وہ قلب شریف پر جو ملال ہے وہ زائل ہو جائے اور آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کی ملاقات پر شاداں ہو کر وہ ملال بھول جائیں۔ ایک مقصد یہ تھا، اور دوسرا مقصد کائنات عالم کو یہ بتانا تھا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں ان کو میں خدا وہ معجزات عطا کر رہا ہوں جو پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ایک بار عرض کرتے ہیں، یا اللہ جعلتنی کلیما، تو نے مجھ کو کلیم بنایا، وجعلت محمدا حبیبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو نے اپنا حبیب بنایا۔ مل فرق بین الکلیم والحبیب، کلیم اور حبیب کے درمیان فرق کیا ہے؟ کہ قرآن فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا اور محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا حبیب فرمایا۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا اللہ مل فرق ہو، کیا فرق ہے کلیم اور حبیب کے درمیان؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کلیم وہ ہے جو خود چل کر آئے طور پر اور ثم یناجی، پھر عرض کرے ربی آئینی، مولا اپنا دیدار کرا، پھر میں جواب میں کہوں لن ترانی۔ کلیم وہ ہے جو خود چل کر آئے کوہ طور پر اور آ کر یناجی ندا کرے، مناجات کرے، عرض کرے ربی آئینی، میں رب کہوں لن ترانی، تو نہ دیکھ سکے گا۔ تو محمد حبیب وہ ہے جو خود نہ آئے، میں رب خود جبریل کو بھیج، اور جبریل بارگاہ نبوی میں آ کر بوسہ دے تو قدمین شریفین کو دے اور پھر عرض کرے یقول ربی قد اشتاق اللہ الی لقائک یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ چلیے آج رب بھی آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ کلیم وہ جو خود زیارت کا تقاضا کرے اور حبیب وہ جس کی زیارت کا مشتاق خود رب العالمین۔ یہ معراج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ۔ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لائے، سب انبیاء میں سے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا، لیکن جو معجزہ آپ کے اور میرے نبی کو معراج والا عطا کیا گیا وہ کسی کو بھی نہیں عطا کیا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کائنات عالم کو بتانا کہ میرے مصطفیٰ کی کیا شان ہے۔ شاعر کہتا ہے طور اور عرش کے قصے سے ہوا یہ عیاں، طور اور عرش کے قصے سے ہوا یہ عیاں،
ان کا آنا اور ہے، اس کا بلانا اور ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا آنا اور ہے اور خود رب کا بلانا وہ اور ہے۔ یہ طور اور عرش کے قصے سے معلوم ہو گیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی معراج کا ایک مقصد یہ بھی علماء نے لکھا، قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ خبردار کہیں تم بعد والے کفار کی ترقیوں اور دنیاوی ٹیکنالوجی سائنس کی ایجادات کو دیکھ کر تم کہیں اپنے دل ہی نہ دے بیٹھو کہ یہ تو کتنے ترقی والے ہیں۔ نہ میرے محبوب کی رسائی وہاں تک ہے جہاں تک کسی کی عقل کی رسائی بھی نہیں ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو الحسن رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صاحب کشف بزرگ گزرے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز برہاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کوٹ عبدو سنامہ کے قریب ان کا مزار اقدس ہے۔ شاہ جمال اللہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفے شیخ عبدالعزیز برہاروی، جن کا نام علماء کی صف میں مشہور ہے، نام ورد رکھتی ہے۔ ہماری عقائد کی کتاب شرح عقائد، ان پر ان نے حاشیہ لگایا النبراس، اس کے تحت شیخ ابو الحسن رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لے کر آئے کہ حضرت شیخ ابو الحسن رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کرامت بزرگ ایک مرتبہ بیٹھے ہیں کشف کی حالت میں، مراقبے کی حالت میں، ان کی روح وہ منازل طے کرتی جا رہی ہے، آسمانوں کی سیر کر رہی ہے۔ سیر کرتے کرتے کئی عرش انہوں نے طے کر لیے۔ یاد رکھیں عرش ایک نہیں، کئی سینکڑوں عرش ہیں، اور جو عرش ایک مشہور ہے وہ عرش محمد ہی ہے، وہ مقام مصطفیٰ ہے۔ کئی عرش طے کر کے جا رہی ہے ان کی روح مقدس۔ حضرت شیخ ابو الحسن رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیب سے آواز آئی، این تریدو یا ابو الحسن، اے ابو الحسن کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ اوپر ہی چڑھتے جا رہے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ این تریدو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ حضرت عرض کرتے ہیں اس غیبانہ آواز کو، ارید العرش الذی عرج بہ محمد، میں اس عرش پر جانا چاہتا ہوں جہاں پر محمد مصطفیٰ کو معراج کرائی گئی، اس عرش کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب غیب سے آواز آئی، ارجع، لوٹ جا، ارجع، لوٹ جا، لا وصول لک الى العرش الذی عرج بہ محمد، ارے جہاں میرے محمد کو معراج کرائی گئی وہاں تک تیری پہنچ ہی نہیں ہو سکتی، اس عرش تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی جس عرش تک میرے مصطفیٰ کو معراج کرائی گئی۔ اور معراج مصطفیٰ وہ عظیم معجزہ ہے کہ حضرت شاہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ، لیے کی سرزمین کے سرتاج، نقش بندی بزرگ، بہت صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں بھی آیا۔ اور شیخ ابو المعالی لاہور کے ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں بھی آیا۔ معراج کا تذکرہ ہو رہا تھا، ایک منکر نے کہا یہ ممکن کیسے ہے کہ ایک ہی رات میں چند لمحات کے اندر ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، لوح و قلم، عرش، کرسی، تمام کو عبور کرتے ہوئے رب کا دیدار کر کے پھر واپس آ جائیں، اتنے لمحات کے اندر یہ ممکن کیسے ہے؟ منکر نے اتنا اعتراض کیا، اور دونوں بزرگ حضرت غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ اور شیخ ابو الحسن معالی رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں بزرگ، دونوں کے بارے میں بعینہ ہی ایک طرح کی روایت فرمانے لگے، کیسے ممکن ہے؟ دیکھ ایسے ممکن ہے، ایسے کا اور غائب ہو گئے، دیکھ ایسے ممکن ہے اور غائب ہو گئے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھنے لگے کہ کہاں گئے، ایک منٹ تو سکتا تاری لا کے بزرگ گئے کہاں، تھوڑی دیر بعد پھر جلوہ افروز ہو گئے۔ عرض کرنے لگے حضرت کہاں گئے؟ کہ فرمایا میں تو ساتوں آسمان گھوم کے آ رہا ہوں، میں تو ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ رہا ہوں۔ ارے میں
نبی کے غلاموں میں سے 1300 سال بعد کا غلام گناہگار اگر میں 1 منٹ سے بھی پہلے 7 آسمان کی سیریں کر کے آ سکتا ہوں تو خود محمد مصطفیٰ کی طاقت کا کیا عالم ہوگا، ان کی معراج کا کیا عالم ہوگا۔ تو معترض اعتراض کرنے لگے کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ ہم جیٹ طیارے بنائیں، F-16 تے F-فلانے تے F-فلانے، ہمارے تو طیارے سورج تک، آسمان تک، چاند تک پہنچتے ہوئے کئی سینکڑوں گھنٹے لگا دیں اور محمد مصطفیٰ لمحات کے اندر جائے بھی صحیح آئے بھی صحیح، یہ ممکن کیسے ہے؟ میں نے کہا ممکن خدا نے خود ہی بیان فرما دیا، سبحان الذی، معراج کا جب تذکرہ ہوا تو پہلا لفظ جو میرے مالک نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے، ہر عجز سے، ہر نقصان سے، جب پاک ہے تو وہ قدرت والی ذات ہے، چاہے تو لمحات کے کروڑویں حصے کے اندر اپنے محبوب کو لے بھی جائے اور واپس بھی پہنچا۔ خدا نے ابتدائی فرمائی سبحان الذی، وہ پاک ذات ہے، جب پاک ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ چاہے تو لمحات کے کروڑویں حصے میں اپنے محبوب کو لامکاں کی سیریں کرا دے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام کے معراج کا یہ عالم تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ اپنی چچیری بہن سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا کے گھر آرام فرما تھے، اور اس وقت تازہ وضو شریف فرمایا تھا، تازہ وضو شریف، وضو کا پانی ابھی کچی زمین تھی وہ جاری تھا، بہہ رہا تھا۔ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر وضو فرمایا اپنی دستار مبارک اس کی ٹہنی پر لگائی، جب دستار اٹھائی تو وہ ٹہنی ہلنے لگ گئی، دروازہ کھول کر جس دروازے کی طرف سے آپ اندر گئے اس دروازے کی بھی کنڈی ہل رہی تھی، جس بستر پر جا کر تشریف فرما ہوئے وہ بستر ابھی گرم تھا، جبریل امی آئے، بوسہ قدمین شریفین دیا، سرکار بیدار ہوئے، آپ کو اٹھا کر جا کے کعبۃ اللہ کی جو حتیم کعبہ جو دیوار بنی ہے چھوٹی سی چوڑی، آدھی چوڑی جس طرح بنی ہوتی ہے چوڑی کی شکل کی، اس حتیم کعبہ کے احاطے میں لٹا دیا، وہاں پر قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا گیا، ایمان و حکمت کا بھرا تھال خدا کی جانب سے جو بھیجا گیا وہ قلب محمدی میں اڈیل دیا گیا۔ اب یہاں سے پھر براق پر سواری ہوئی، راستے کے جو معاملات ہیں اگر ان کا تذکرہ کریں تو ساری رات گزر گئی۔ بیت المقدس میں جا کر تمام انبیاء سے ملاقاتیں کی، انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے خطبات دیے، تقاریریں دی، آخری خطبہ تیرے اور میرے پاک محبوب کا ہوا، امامت کرائی، 2 رکعت نماز پڑھائی، وہاں سے پھر براق پر سوار ہو کر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 7 آسمان گزرنے کے بعد سدرۃ المنتہا پر پہنچے، پھر وہاں پر جبریل امی رک گئے، کہنے لگے حضور اگر یک سرے ہوئے برتر پرم فروغ تجلہ وسوزت پرم، اگر ایک بار برابر بھی اوپر جاؤں گا نا تو اللہ کے نور کی تجلی میرے پروں کو جلا کر میں اوپر نہیں جا سکتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام آگے خود ہی تشریف لے گئے، اب اندازہ لگائے مکہ المکرمہ سے بیت المقدس فلسطین کا علاقہ سینکڑوں میل کا سفر، یہ طے کیا، پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے جو فاصلہ ہے نا وہ ہے 50,000 سال کا، کتنا؟
50,000 سال چلتے رہو تو پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا اختتام ہوتا ہے. یہ سارے سفر طے کر کے جب میرے آقا واپس تشریف لائے نا تو بستر بھی اسی طرح گرم تھا، وہ دروازے کی کنڈی بھی اسی طرح ہل رہی تھی، وہ درخت کی ٹہنی بھی اسی طرح ہل رہی تھی، اور وہ پانی جس سے وضو فرمایا تھا وہ بھی اسی طرح بہہ رہا تھا. یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنے لمحات میں خدا نے آقا کو معراج نصیب فرمایا، کتنے لمحات میں. اور پھر وہ کہنے لگے کہ یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہو سکتا ہے. میں نے کہا میرے امام اہل سنت سے پوچھئے کیسے ممکن ہو سکتا ہے. میرے آقا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے. جب میرے آقا جہان کی جان ہے تو جب جان ہی چلی گئی تو کائنات وہی رک گئی، تھم گئی، ٹھہر گئی. کائنات کی گردش ایام نے سکونت اختیار کر لی، کیونکہ جب کسی کی جان نکل جائے تو وہ ساکت ہو جاتا ہے، ساکن ہو جاتا ہے، اس میں حرکت نہیں رہتی. تو جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے. ارے پوچھنے والے تو کہتا ہے کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ لا مکان سے ہو کر آ جائیں تو وہی کا وہی منظر ہو جب واپس لوٹے. اتنا بھی ٹائم نہ گزرے کہ بستر ٹھنڈا ہو جائے، بستر اسی طرح گرم ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا اتنے عقل والے دا کام نہیں، اتنے صدیق کے دیوانیاں دا کام ہے. عقل والوں کا کام نہیں کہ وہ اس کو سمجھ سکے، یہ عشق کے دیوانوں کا کام ہے. عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں، عقل مندہ ایویں عمرہ گالیاں، عشق دے جھلے تے نمبر لے گئے. عقل مندہ دے ایویں عمرہ گالیاں بھی کتنا ٹائم لگیا ہونا ہے، اتنے وقت میں ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. میں نے کہا نہ، اگر پوچھ دے تو پھر صدیق سے پوچھ. جب معراج کا آ کے اعلان فرمایا میرے آقا نے کہ مجھے رات معراج کرائی گئی اور خدا کا قرآن اترا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو آقا نے صرف کفار کو زمینی معراج کے بارے میں بتایا کہ رب فرماتا ہے کہ زمین کی معراج کرائی بیت المقدس تک. کفار کے لیے یہ آیت اتری تو وہ یہ بھی ماننے کو تیار نہ تھے. صبح سویرے جب گزرتے ہیں مکے کے اندر تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لا رہے ہیں. کہتے ہیں اے ابو بکر کوئی اور بھی سنی ہے بات تو نے؟ ابو بکر پوچھتے ہیں کون سی بات؟ کہنے لگے پہلے تو بڑے دعوے تیرے نبی کے سنے، تو آج تو کوئی انوکھا ہی دعویٰ کر دیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کے پوچھنے لگے کیا دعویٰ کیا؟ میرے مصطفیٰ نے کیا کیا؟ بڑے اشتیاق کے ساتھ، شوق کے ساتھ طرف اٹھا کے کہ کیا میرے مصطفیٰ نے آج نیا دعویٰ کیا؟ میں تو صدیق ہوں کہ ہر دعوے کو ماننے میں اول نمبر پہ ہوتا ہوں. تو پوچھنے لگے صدیق کہ کیا دعویٰ کیا؟ تو کفار مکہ نے کہا کہ تیرے نبی نے تو آج ہاتھی مکا دی، ہاتھی ختم کر دی، کیا دعویٰ کیا؟ کہنے لگے تیرے نبی نے کہا کہ میں نے راتوں رات مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ سے بیت المقدس تک کی سیر کی ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں. تو یہ ممکن ہے کہ سینکڑوں میل کا فاصلہ کئی مہینے لگ جائیں جاتے آتے، تو تیرے نبی نے کیسے کر لیا؟ حضرت صدیق اکبر نے جب سنا تو مسکرا دیے، کہنے لگے یار تم بھی بھولے ہو، پاگل ہو تم، اور تم تو مصطفیٰ کے بارے میں چھے مغیاں کر رہے ہو کہ کیسے ممکن ہے؟ میں صدیق تو آقا کے دربار کے متعلق جو جبریل امین تشریف لاتے ہیں، مجھ صدیق کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک لمحے سے پہلے جبریل سدرۃ المنتہا پر جاتے بھی ہیں اور آقا کی خدمت میں آتے بھی ہیں. میرا جبریل کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، تم تو آقا کے بارے میں چھے مغیاں کر رہے ہو. جب صدیق اکبر نے یہ کہا تو کافر کہنے لگے چلو نبی نے تو جو دعویٰ کیا تھا یہ تو اس سے بھی بڑھ گیا دعویٰ کہ ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رونا رو رہے تھے کہ انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا، یہ تو محمد کے غلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے.
تو کتنا خوبصورت شعر کہا شاعر نے کہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب براق پر سوار ہونے لگے تو مدارج النبوت کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور دلائل النبوت شریف کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ جب معراج پر جانے کے لیے براق پر سوار ہونے لگے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو دیکھ کر وہ براق جو ہے وہ خوشی سے اچھلنے لگا، اس کو خوشی ہوئی کہ مجھ پر انبیاء کے سردار تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ اور یہاں سے ایک سبق ملتا ہے، ایک درس ملتا ہے کہ براق کے نصیب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ آئی تو براق کو خوشی ہو رہی تھی۔ اگر ہمارے حصے میں آقا کی ذات آئی ہے تو ہمیں بھی خوشی ہونی چاہیے، بلکہ ہمارے حصے میں آقا کی ذات کیا، ہم آقا کے حصے میں آ گئے، ہماری جھولی میں رحمت مصطفیٰ آ گئی ہے تو ہمیں بھی خوشی کرنی چاہیے۔ اور اس خوشی کا سب سے بڑا اظہار یہ ہے کہ جب براق اچھلنے لگا نا تو حضرت جبریل امین نے اس کے کمر پر، اس کے پیٹھ پر ایسے ہاتھ پھیر کے کہا، تجھے حیا نہیں آتی کہ تجھ پر انبیاء کے سردار تشریف فرما ہونے لگے ہیں، پھر بھی تو اچھل کود کر رہا ہے۔ جیسے اس کے کان میں یہ بات گئی نا وہ فوراً سہم کے کھڑا ہو گیا۔ ادب، میں سوچتا ہوں یار ایک جانور ہو کے اتنا ادب مصطفیٰ کر رہا ہے کہ جبریل نے کان پہ اتنا کہا کہ تجھے حیا نہیں آتی جن پر نبیوں کے سردار تشریف فرما ہو رہے ہیں، تو اسی وقت ساکت ہو گیا، ساکن ہو گیا، ٹھہر گیا۔ تو افسوس ان لوگوں پر جو کہلاتے بھی انسان ہیں پھر تعظیم نبی کے منکر بنتے ہیں۔ ادب مصطفیٰ سے عاری لوگ جن کو اتنا تمیز نہیں کہ یہ تو وہ نبی ہیں کہ جن کو بیدار کرنا بھی میرے رب کو پسند نہ آیا۔ جبریل امین جب چھت کی طرف سے تشریف لائے سیدہ ام ہانی کے گھر تو عرض کرتے ہیں یا رب کائنات تیرے محبوب تو آرام فرما ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جگا دوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں جبریل، یہ خلاف ادب ہے، جگا نہیں، آقا بیدار نہیں کر رہا آقا کو تو پھر کیا کرو میرے مالک؟ اللہ پاک نے فرمایا جبریل میرے آقا کے، میرے نبی کے قدمین کو بوسہ دے۔ تو بوسہ دینے سے کیا ہوگا؟ یہ بوسہ کسی جسم کا نہیں تھا کہ محسوس ہو رہا ہے، نہیں، یہ نوری فرشتہ بوسہ دے رہا تھا۔ اب فرشتہ نور ہے اور آپ جانتے ہیں کہ نور کو وہی پہچان سکتا ہے جو خود نور ہو، ورنہ ہم جیسے خاکیوں کو کہاں نظر آئیں، ہم جیسے خاک فطرت لوگوں کو کہاں نظر آئیں۔ جیسے ہی جبریل امین نے قدمین شریفین کو بوسہ دیا نا تو نور نور سے ٹکرایا تو نور نے نور کی پہچان کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کھل گئی، دیکھتے جبریل امین تشریف فرما۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے بتایا کیوں نہیں گیا کہ آنا ہے جبریل نے، اس رات آپ کو لے کے جانا ہے، یہ شان محبوبی ہے۔ اگر بتا کے بلایا جائے تو پھر آقا پورا اہتمام کرتے، پھر اہتمام میں وہ شان نہ رہتی۔ آپ کو بتایا ہی نہ گیا، آپ بے فکر ہو کر استراحت شریف کے اندر تھے، خدا نے بھیجا جبریل امین کو تاکہ معلوم ہو جائے کہ خود جانا اور ہے، اس کا بلانا اور ہے، خود اہتمام کر کے جانا یہ اور ہے، اور اس مالک کے غم جدل کا بلانا اور ہے۔ اور میرے رب کائنات جل شانہ نے جب وہ براق کی سواری بھیجی، براق پر سوار ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر جب روانہ ہوتے ہیں، راستے کے اندر 3 مقامات آئے جہاں پر
حضرت جبریل امین کو خدا نے حکم کیا کہ جبریل اس مقام پر بھی میرے مصطفیٰ سے عرض کرنا کہ نماز ادا فرمائے، اس مقام پر بھی عرض کرنا کہ نماز ادا فرمائے، اور اس مقام پر بھی عرض کرنا نماز ادا فرمائے۔ 3 مقام۔ پہلا مقام جہاں جبریل امین نے روکا، حضور رکیے، یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ میرے آقا علیہ السلام اترے، جب نماز ادا کر لی تو جبریل امین نے پوچھا حضور جانتے ہیں یہ کون سا مقام ہے؟ یہ مدینہ طیبہ ہے، یہاں پر آپ نے ہجرت کر کے تشریف لانا ہے۔ آگے چلے، کوہ طور پر جب گزر ہوا تو پھر جبریل امین نے عرض کی آقا اتریے نماز ادا کیجئے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں حضور یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم رب سے ہم کلام ہوا کرتے ہیں۔ تیسرا مقام جہاں پر نماز ادا کی وہ تھا بیت لحم، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ۔ یہ تینوں مقامات پر نماز کا ادا فرمانا، علماء فرماتے ہیں اس کا مقصد اور سبب یہ تھا کہ تینوں مقامات کی نسبت سی اللہ والوں کے ساتھ۔ پہلے مقام کی نسبت مدینہ طیبہ کی آقا علیہ السلام کے ساتھ، دوسرے مقام کوہ طور کی نسبت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ، تیسرے مقام بیت لحم کی نسبت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب نسبت والے مقامات پر نماز کا کیوں حکم دیا گیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جس جگہ کسی اللہ والے کی نسبت ہو نا، جس جگہ کو، اس جگہ پر خدا کی رحمت اترتی ہے، خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور تینوں مقامات کیونکہ نبیوں کے ساتھ منسوب تھے، ان پر خدا کی رحمتوں کا، عظیم رحمتوں کا نزول تھا، وہاں پر نماز ادا کروا کے خدا نے یہ سبق دیا، درس دیا امت محمدیہ کو کہ جس جگہ کسی اللہ والے کا ڈیرا ہوتا ہے سمجھ لینا وہی خدا کی رحمت کا بسیرا ہوتا۔ اب یہ معاملہ ہی حل ہو گیا۔ جو کہتے ہیں لوگ کہ درباروں کے ساتھ مساجد کیوں بناتے ہو، یہ تو شرک ہے۔ کہ 7 ولی کی دربار ہے، 7 اللہ کی عبادت کی جگہ بنا دی، یہ تو شرک ہوا کہ وہاں جا کر عبادت کر رہے ہو۔ میں نے کہا خدا تجھے عقل دے تو معراج کے واقعے پر ہی نظر دوڑا لے، اسی کو ہی سمجھ کے پڑھ لیتا تو یہ اعتراض نہ کرتا کہ اللہ والوں کا جہاں ڈیرا ہوتا ہے نا، خدا کی قسم وہی خدا کی رحمت کا بسیرا ہوتا۔ ایسے نہیں، انہوں نے خدا کو منایا ہوتا ہے، خدا کے حکم پر عمل کر کے دکھایا ہوتا ہے، تبھی ہم تعالیٰ ان کو یہ عظمت عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کا یہ نماز عطا فرمانا یہ اسی پر دلیل ہے، ورنہ اور مقامات پر بھی نماز ادا ہو سکتی تھی۔ مکے کے صحراؤں کے اندر، شام فلسطین کی طرف جاتے ہوئے اور راستوں میں ڈھیر مقامات ہے، وہاں پر نماز ادا ہو سکتی تھی۔ خاص انہی مقامات پر نماز کیوں ادا کروائی گئی جن کی نسبت کسی اللہ والے کے ساتھ؟ یہ بتانا مقصد تھا کہ جہاں اللہ والوں کا ڈیرا ہوتا ہے نا، وہاں جایا کرو اور وہی خدا کو منایا کرو۔ خدا ایسی جگہوں پر جا کے منانے سے جلدی راضی ہو جایا کرو۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آقا علیہ السلام کی وفات کریم کے بعد، وصال مبارکہ کے بعد، سیدہ اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں کہ آقا کی حیات ظاہرہ کے اندر ہم بارش کے لیے آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، دعائیں کرواتے تھے، تو اللہ پاک ہماری دعا قبول کرتا تھا، بارش عطا کر دیتا تھا۔ اے اماں پاک اب آپ ہمیں حکم فرمائیے کہ ہم کیسے دعا مانگے؟ تو سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو،
کہ آقا علیہ السلام کے مزار انور کی جو اوپر کی چھت ہے نا، وہاں سے تھوڑا سا حصہ کھول دو، جو آپ کے سر مبارک کا حصہ بالمقابل ہے، اس سے وہ اینٹیں یا جو بھی دی ہوئی تھی سلیب وغیرہ اس وقت کے دور کی، وہ ہٹا دو، اور پھر خدا کی بارگاہ میں عرض کرو یا اللہ تجھے اس صاحب مزار کا واسطہ جس طرح پہلے ان کے واسطے سے ہمیں بارش عطا کرتا تھا، اسی طرح آج بھی انہی کے واسطے سے ہمیں بارش عطا فرما دے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے ہی کیا، وہ آپ کے روضے پاک کے اوپر جو چھت ڈلی ہوئی تھی وہاں سے کچھ اینٹیں ہٹائی، اور آسمان اور درمیان میں روضے انور کے درمیان جو فاصلہ تھا حجاب کا ہٹا دیا، پھر جیسے ہی ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ چہرے پر ملے نہیں تھے، اللہ پاک نے بڑی ہی موسلا دھار بارش عطا کر دی، اور ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ جس طرح آقا ظاہری زندگی میں ہمارے معاون و مددگار اور مشکل کشا تھے، ویسے ہی آپ جانے کے بعد بھی مشکل کشا ہے۔ اگر خدا اپنے پیاروں کے صدقے نہ سنتا تو حضرت سیدہ عائشہ پاک اس طرح نہ فرماتی، اور حضرت عمر فاروق اس طرح نہ عمل فرماتے، کیونکہ اگر صحابہ کو ہی توحید و شرک سمجھ نہیں آئی تو پھر تو کسی کو آنا ہی نہیں چاہیے۔ صحابہ جانتے تھے کہ توحید کیا ہے، صحابہ مانتے تھے کہ دینے والا وہی رب لم یزل ہے، لیکن یہ بھی عقیدہ ضرور تھا کہ خدا جو بھی دیتا ہے واسطہ مصطفیٰ دیتا ہے، خدا جو بھی عطا کرتا ہے میرے مصطفیٰ کے صدقے سے عطا کرتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام جب بیت المقدس میں جانے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے کے اندر 3 مقامات آئے بڑے عجیب و غریب۔ جبریل امین ساتھ ہیں، ایک مقام پر گزرتے ہوئے راستے کے کنارے پر ایک بڑی ہی لاغر اور نحیف کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنی ہوئی ایک بڑھیا کھڑی ہے، بڑی بدصورت بد شکل، راستے کے کنارے پر کھڑی ہے۔ آقا علیہ السلام جیسے گزرنے لگے تو آپ اپنا دھیان شریف توجہ شریف اس کی طرف کرنے ہی لگے تھے کہ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ گزر چلیے، اس کی طرف دھیان نہ دیجیے۔ آگے تشریف فرما ہوئے، آگے روانہ ہوئے تو راستے کے اندر ایک شخص پکارنے والا پکار رہا تھا، ہلما یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر آئیے یا محمد۔ حضرت جبریل امین نے پھر عرض کیا آقا اس کی آواز کی طرف توجہ نہ دیں، آپ روانہ ہوتے چلیں، تشریف لے چلیں، اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ تیسری جگہ پر جب گئے تو کچھ لوگوں کی جماعت تھی جو ادب کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑی تھی اور یہ عرض کر رہے تھے السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ اے سب سے پہلے پیدا ہونے والے آپ پر سلام ہو، اے سب سے آخر میں آنے والے نبی آپ پر سلام ہو، اے سب کو جمع کرنے والے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو میرے آقا علیہ السلام جب بیت المقدس میں پہنچے تو جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا اب سنیے وہ جو 3 مقامات عجیب و غریب آئے تھے تو میں ان کے بارے میں کچھ آپ کو وضاحت کر دوں کہ حضور جو بڑھیا دیکھی تھی نا آپ نے، بڑی بدصورت اور کمزور نحیف نازر ہڈیوں کا ڈھانچہ، وہ دنیا تھی، اس کی اتنی ہی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی وہ بچی ہوئی، ختم ہونے والی ہے۔ اور جو آپ کو آواز دے رہا تھا نا وہ شیطان مردود تھا۔ اگر آپ دونوں میں سے کسی کی طرف بھی توجہ کر لیتے نا تو اللہ پاک آپ کی ساری امت کو گمراہ کر دیتا۔ آپ نے توجہ نہ کی، اس کی برکت سے قیامت تک حق تعالیٰ آپ کی امت میں ایک گروہ حق والا ثابت رکھے گا جو قیامت تک حق پر قائم رہے گا، جو حق سے ہٹے گا نہیں۔ اور جو آخر مقام پر جو جماعت تھی نا لوگوں کی جو سلام پیش کر رہے تھے، حضور وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، وہ آپ کو سلام پیش کر رہے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام جب بیت المقدس میں پہنچے تو آپ کی بارگاہ میں 2 پیالے پیش کیے گئے،
ایک دودھ کا دوسرا شراب کا، ایسے سامنے حاضر کیے گئے ایک ٹرے کے اندر رکھ کے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے شراب کے پیالے کو دیکھا، پھر نظر ڈالی دودھ کے پیالے پر، تو آپ نے دودھ کے پیالے کو پسند فرما لی۔ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ شراب کو پسند کر لیتے تو آپ کی امت ساری کی ساری گمراہ ہو جاتی۔ خدا کا شکر ہے کہ اب اللہ پاک نے آپ کے قلب کو دودھ کی طرف مائل کیا۔ اب قیامت تک آپ کی کل امت نہیں تو ایک طبقہ ضرور ہدایت اسلام پر قائم رہے گا، جو لوگوں کو حق کی طرف بلاتا رہے گا، ہدایت کاملہ دیتا رہے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ امت میں کوئی ایک بھی حق والا نہ بچے۔ اور آج یہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہم جیسے گناہگار بھی حق کو تسلیم کرنے والے بنے بیٹھے۔ ورنہ جو حالات آج بن چکے ہیں اکثر ہم لوگوں کے، کہ دنیا دل میں گھر کر چکی ہے، پیسہ دولت دل میں گھر کر چکا ہے، شیطان نفس نے ان کو اتنا گمراہ کر دیا کہ اللہ رب العالمین جل وجہ الکریم نے جو معراج عطا فرمائی، جس محبوب کو اور عظمتوں اور بلندی اور رفعتوں والا سیر کا وہ قصہ جو قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہے، اس سب کچھ کے باوجود آج ہمارا مسلمان کلمہ گو پھر بھی یہ کہنے پہ تلا ہوا ہے کہ جو ترقی کافروں نے کی آج تک کسی نے نہیں کی۔ جیڑی ترقی انگریزاں کی ہے نا جی، وہ کسی نے نہیں کی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ترقی عربی کا لفظ ہے، ترقا یا ترقا، ترقی کا معنی ہے بلندی کی طرف چڑھنا۔ اب خود مانتا ہے مسلمان کہ لا مکان کی سیر کرائی رب العالمین نے اپنے محبوب کبریا۔ یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان عرش مولا سے لا مکان کی طرف کا سفر کیا، جہاں پر عقل کی رسائی نہیں، عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ انگریز جتنی بھی ترقی کر لے، جتنا بھی وہ دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنی ٹیکنالوجیز ایجاد کر لے، لیکن یاد رکھنا وہ ہے سائنس کو ماننے والا، اور سائنس محسوسات کا علم ہے۔ اس کا محسوسات کا علم، یہ 5 حواس خمسہ جو ہے نا، ظاہری، چکھنے کی حس، دیکھنے کی حس، سونگنے کی حس، سننے کی حس، لمس چھونے کی حس، سائنس کسی کا مجموعہ ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جو نظر آئے اسی کو مانو، جو سنائی دے اسی کو مانو، جو دکھائی دے اسی کو مانو، جو چکھ کے محسوس ہو اسی کو مانو، جس کو لمس کر کے محسوس کر سکو صرف اسی کو مانو۔ جبکہ ہمارا تو دین شروع ہی غیب سے ہوتا ہے۔ ہمارا دین اسلام الذین یؤمنون بالغیب، خدا نے ایمان والوں کی یہ شان فرمائی ہے کہ ایمان والا وہ ہے جو تو ایمان ہی غیب پر رکھتا ہے۔ کیا ہے خدا غیب؟ جنت غیب، جہنم غیب، میدان محشر غیب، فرشتے غیب، جنات غیب، عرش و کرسی غیب، سارا دین ہی غیب پر مبنی ہے۔ اب ہمارا تو اسلام ہمیں غیب کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور ہمارا بھولا مسلمان کلمہ کو وہ سائنس کے پیچھے لگ کے محسوسات کی قید میں پڑا ہوا ہے۔ یہ دیکھ رہا ہے جی انگریز نے بھیج دیے سیارے اور اپنے جناب والا جیٹ طیارے، وہ چاند پر پہنچ گئے، وہ فضا پر، وہ پلوٹینیم پر پہنچ گئے، فلاں پر پہنچ گئے، مریخ پر پہنچ گئے۔ میں نے کہا یہ کوئی کمال نہیں کہ چاند پر پہنچ جانا، مریخ پر پہنچ جانا، سورج پر پہنچ جانا۔ ارے نانا، یہ کمال نہیں، کمال تو یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے انگلی کے اشارے سے چاند کو قدموں میں بلا دیا۔
ابھی تو سرائکی کا شاعر بول پڑا، سنا تو سرائی شاعر کی زبان اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ۔ سرائکی کا شاعر کہتا ہے چند توڑی پہنچنا سوکھا ہے، چند توڑی پہنچنا سوکھا ہے، چند کول سلام نہ بئی گا، چند توڑی پہنچنا سوکھا ہے، چند کول سلام نہ بئی گا لے، پانی کھوئی چو ہر کوئی کٹ کھج گئے، انگلے چو کدھاونا بئی گا سج لہندا چڑھدا لہویں گئے دیگر تے ولامنا بئی گا لے، وہ انسان تے کلمہ پڑھ گئے دن وہ پتھرے کو پڑھاونا بئی گا، انسان تے کلمہ پڑھ گئے دن پتھرے کو پڑھاونا بئی گا لے، چند توڑی پہنچنا سوکھا ہے، کون سا مشکل کام ہے؟ طیارہ استعمال کیا، سیارہ بنا دیا، ارے یہ کوئی کمال نہیں، کمال تو اس مصطفیٰ کے قدمین میں تھا، ایسے انگلی کا اشارہ فرمایا چاند کو قدمے میں بلا لیا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج میں مسلمان کو درس عبرت دینا چاہتا ہوں کہ تو اس نبی کا ماننے والا ہے جس نبی کے اشارے سے آسمانی مخلوق بھی ایسے ناچتی ہے، جھومتی ہے، اشارہ ہو تو ڈوبا ہوا سورج عصر پر بلا لیتے، یہ شان کم ہے؟ اور روایات کے اندر 12,000 فرشتے سورج کو زنجیریں ڈال کے مغرب کی طرف کھینچتے ہیں، مشرق سے مغرب کی طرف 12,000 فرشتے زنجیریں ڈال کے، آگ کی زنجیریں، اور مغرب کی طرف کھینچتے ہیں، پھر جا کر کہیں غروب ہوتا ہے۔ اور جب میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر سورج کو واپس موڑا نا، وہ زبان اطہر سے بول نہیں بولے تھے، ارے یہ نبی تو وہ ہیں جن کی زبان کی طاقت تو کجا، جن کی انگلی کا اشارہ بھی کائنات کو ہلا کے رکھ دیتا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے جب میرے مصطفیٰ نے حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا ہے علی کیوں رو رہے ہو؟ عصر کی نماز قضا ہوئی نا، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود پاک میں، مولا علی پاک کی گود مبارک میں سر رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں، اور مولا علی پاک جگانا نہیں گوارا کیا۔ علی پاک سے پوچھا گیا کہ علی کیوں ایسا کیا تو نے، نماز کیوں قضا کر دی؟ کہنے لگے ادھر سے نماز تھی، ادھر سے وہ تھے جن کے صدقے نماز نصیب ہوئی، تو میں نے یہ پسند نہ کیا کہ علی نمازیں تو پھر بھی ادا کی جا سکتی ہیں، یہ جو مصطفیٰ ہے نا ان کے آرام میں خلل آ گیا نا تو خدا ناراض ہو جائے گا، پھر خدا کو منانا کوئی آسان کام نہیں، تو میں نے کہا نماز جاتی ہے جاتی رہے، مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہیں آئے گا۔ اور علی و مرتضیٰ سے جب میرے آقا نے پوچھا علی کیوں رو رہے ہو، اب علی کا عقیدہ ایمان دیکھیں، نماز چھوڑ دی مصطفیٰ کی خاطر، لیکن دکھ پھر بھی ہے، دکھ ہے نا کہ نماز چھوٹ گئی، اگرچہ خدا پرسش نہ کرتا کہ میرے مصطفیٰ کے ادب میں چھوڑی تھی نا، خدا نہ پوچھتا علی پاک سے، لیکن پھر بھی حکم خدا بندی کی نافرمانی ہوئی، رو رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ نعرے تو علی کے لگاتے ہیں، نمازوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں۔ میں نے کہا ایسے دعوے سے علی والا نہیں بنتا، علی والا وہی ہوگا جس کو محشر کے میدان میں میرے علی کہے کہ یہ میرا ہے، وہ علی والا ہوگا۔ ایسے بھانگ کے لوگ گھوڑ چڑھا کے اور علی کا نعرہ لگا دینے سے علی والا نہیں بنتا۔ ہاں علی والا بننے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں، خدا کی قسم۔ آج ہم نے آسان سمجھ لیا، کوئی کہتا ہے میں نبی کا غلام ہوں، کوئی کہتا ہے میں علی کا غلام ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں ولی کا غلام ہوں۔ یہ دعویٰ کرنا آسان ہے، دعوے پر دلیل دینا بہت مشکل ہے۔ اگر پوچھا جائے قیامت کے میدان میں، محشر کے میدان میں، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں اگر ہم کہیں گے کہ دنیا کے نعرے وہی لگائے نا کہ میں علی والا، تو علی پاک کہیں گے مولا میرا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ میں رسول والا،
کہ غلام ہے رسول کے غلام ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے. یہ نعرے لگانے والے ہم جیسے جب محشر کے میدان میں جائیں گے تو خدا کا حبیب فرمائے گا مولا میرا دل سے تعلق ہی نہیں. قرآن فرماتا ہے کہ محبوب کائنات رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ یہ میری امت قرآن کو چھوڑ گئی تھی, میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں. اور آج ہم نے جو یہ پکا رکھی ہے نا یہ بات کہ جو کلمہ گو ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا, کلمہ پڑھ لیا جنت پکی ہو گئی, مدنی ہو گئی, مکی ہو گئی, زندگی ساڑی لکی ہو گئی, جیوے شالا حسین دا بابا جنت ساڑی پکی ہو گئی. یہ ایسے کفریہ اور گمراہی والے اشعار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. بخاری و مسلم کی حدیث. کل امتی یدخلون الجنہ, میرا ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا, جس نے میرا انکار کیا وہ نہیں جائے گا. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یابا, حضور کون ہے جو آپ کا انکار کرتا ہے؟ ہو امتی آپ کا اور آپ کا منکر ہو, یہ ممکن ہی نہیں. کیسے حضور؟ میرے آقا نے فرمایا من اطاعنی فقط دخل الجنہ, جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقط ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے میرا انکار کیا. اب آقا تو فرما رہے ہیں جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا, اور جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہم کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ مدنی ہوگی, مکی ہوگی, زندگی ساڑی لکی ہوگی؟ اور کیسے لکی ہوگی؟ 24 گھنٹے میں 23 گھنٹے سارا بے گناہ کے اندر, نافرمانیوں کے اندر, 1 گھنٹہ بھی تیرے پاس نہیں خدا کے لیے. 5 وقت نمازوں کے لیے بلا بلا کے امام تھک جاتا ہے. اذان ہوئی, خدا کا بلاوا آیا, کسی کا دھیان نہیں گیا. پھر جماعت سے 5 منٹ پہلے پھر اعلان ہوا, اہل محلہ جماعت کو 5 منٹ رہ گئے, جلدی تشریف لائے. پھر 2 منٹ رہتے, پھر اعلان ہوا اہل علاقہ نمازی حضرات جماعت کے لیے 2 منٹ رہ گئے, جلدی تشریف لائے. افسوس کی بات نہیں یار, دنیا دار کسی کا 1 دن کے لیے ہمیں کارڈ آ جائے انویٹیشن تو 10 دن پہلے فکر لگی ہوتی ہے یار جانا ہے وہاں. ہوتا ہے یا نہیں اس طرح؟ یاد رکھا ہوتا ہے تاریخ اور ڈیٹ, اور بچوں کو کہہ دیا ہوتا ہے بیٹا یاد دلانا فلاں تاریخ کو فلانے کی طرف جانا ہے, کارڈ آیا ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں یار تجھے ساری کائنات کی باتیں سنائی دیتی ہیں, اگر ایک نہیں سنائی دیتا تو خدا کا پیغام سنائی نہیں دیتا. ابھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کا غلام ہوں, اور تو نے اگر نبی کی غلامی کا حق ادا کیا ہوتا نا تو تیرے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. مصطفیٰ خود فرماتے یہ میرا غلام ہے, میرے آقا خود فرماتے. اور میں کہتا رہتا ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ ہم کہتے کہ ہم نبی کے غلام ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ ہم کہیں کہ خدا کے بندے ہیں. جس والی بات تو تب ہے نا جب خدا کہے کہ یہ میرا بندہ ہے, جب مصطفیٰ فرمائے کہ یہ میرا غلام ہے. یہ نہیں کہ قیامت کا محشر کا میدان لگا ہو اور آقا ہمیں دور ہٹائے کہیں نہیں میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں. مزے کی بات تب ہے کہ آقا دیکھے اور کہیں وہ دیکھو کہ میرا غلام آ رہا ہے, وہ دیکھو کہ میرا غلام آ رہا ہے, وہ دیکھو. اس طرح کا عمل ہونا چاہیے. میں مسنی ہوں جمیل قادری, جمیل قادری علیہ رحمہ کا ایک شعر بڑا ہی مشہور, میں مسنی ہوں جمیل قادری کرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. کیا مطلب کہ میں عمل ہی ایسے کر کے جا رہا ہوں, جو بھی دیکھے گا خود ہی پکار اٹھے گا یہ مصطفیٰ کا غلام ہے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ خدا نے تو معراج کرائی اپنے مصطفیٰ کو, اور ہمیں بتایا کہ میرا نبی بڑی شانوں والا ہے, میرا نبی بڑی عظمتوں والا ہے. اور ایک ہم ہیں کہ ایسے عظمت والے نبی کے غلام اور امتی ہونے کے باوجود ہمیں فخر ہے تو انگریز کی ٹیکنالوجی کا. ہمارے زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. یار یہ مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والے,
کہ خدا جن کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک ھم شر البریہ، ساری مخلوقات سے بدترین ہے کفار، اور یہ کہتا ہے کہ وہ ترقی کر گئے، وہ جی بہت آگے نکل گیا. اور کئی لوگوں سے تو میں نے یہ سنا ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ کہتے ہیں جی اور جی مسلمان تے بے ایمان ہوندے نے. اگر حقیقی تسی دیکھنا ہے نا دیانت تے ایمانداری تے کافر ہیں، جا کے دیکھو. نعوذ باللہ. میں نے کہا مسلمان جتنا بھی بے ایمانی کر لے نا، خدا رسول کو تو ماننے والا ہوتا ہے نا. عملی طور پر اگر بے ایمانی کر لے تو وہ گناہگار رہے گا، خدا رسول کو تو ماننے والا ہے. اور کافر بے ایمان کتنا ایمانداری کرے، جب خدا رسول کو جھٹلا دیا تو اس کی ایمانداری منہ پر مار دی جائے گی. اور انشاءاللہ تعالی جو کلمہ پڑھنے والا ایمان والا مومن ہے، اس کو گناہگار کی خدا جنت ضرور عطا فرما دے گا. پھر بھی کامیاب مسلمان ہے کلمے والا، پھر بھی وہی کامیاب ہے جس نے اللہ رسول کے در پر اپنے آپ کو جھکا دیا. اور آج سفر معراج کو سن کر یہ اپنے دلوں میں جاگزی کر لیں، یہ بات بٹھا لیں اپنے دل و دماغ کے اندر کہ ہمارے نبی کو جو شان رب نے عطا کی ویسی کسی کو نہیں عطا کی. سب سے اولا و اعلیٰ، سارے بولے ہاتھ اٹھا کے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. پھر میں مطالبہ کرتا ہوں اس امت سے کہ جب سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، تو نظام بھی نبی کا اعلیٰ رہا. بولو تو صحیح. تعلیم بھی نبی کی اعلیٰ، صورت بھی نبی کی اعلیٰ، سیرت بھی نبی کی اعلیٰ، صحبت بھی نبی کی اعلیٰ، الفت بھی نبی کی اعلیٰ. جب اتنے اعلیٰ نبی ہیں کہ جس چیز کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے خدا اس کو بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے. کیا بنا دیتا ہے؟ اعلیٰ بنا دیتا ہے. اور میں آپ کو اس پر ایک دلیل بھی دیتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے اپنے یافور گدھے شریف پر سواری کر کے جا رہے ہیں. راستے کے اندر گدھے کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب اس کو پیشاب آتا ہے تو رک جاتا ہے، چلتا نہیں ہے. آپ کے گدھے شریف کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو وہ رک گیا سڑک کے اوپر، روڈ کے اوپر پیشاب کرنے لگا. تو ساتھ ہی منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول وہ کھڑا تھا. منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، جب اس نے دیکھا نا گدھے کو پیشاب کر، اس نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا، ایسے اپنے نتنے بند کر لیے کہ بدبو نہ جائے ناک میں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار ساتھ ہی تشریف فرما کھڑے تھے. آپ نے جب دیکھا نا کہ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار آقا کے گدھے شریف کے پیشاب سے نفرت کر رہا ہے، آپ نے آگے ہو کر اس کے ہاتھ کو ایسے ہاتھ مارا اور میں پڑے گا. اس نے ایسے دیکھا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ فرمایا لبول حبارہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اطیب ریحا من مسک کا، او بدبخت تیری ہزاروں عنبر اور کستوریاں ایک طرف، میرے مصطفیٰ کے گدھے کا پیشاب پھر بھی بابرکت اور خوشبو والا ہے. تو اس گدھے کے پیشاب سے نفرت کر رہا ہے جس کی نسبت آمنہ کے لال سے ہو گئی. ارے جب گدھا تھا اس وقت جب آقا کی نسبت نہیں ہوئی تھی، جب آقا کی نسبت اس کے ساتھ ہو گئی نا، اب یہ گدھا نہیں رہا، اب خدا نے اس کو عظمت عطا فرما دی. اور وہی حضرت یافور آقا کا گدھا شریف قاضی عیاض مالکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر لکھتے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ گدھا شریف کیا کرتا تھا. جب آقا کسی صحابی کو بلانا ہوتا نا آقا نے، تو آقا علیہ السلام فرماتے جاؤ ابو بکر کو بلا کر لاؤ. تو گدھا شریف سیدھا جاتا حضرت ابو بکر کے دروازے پر اور جا کر اپنا چہرہ مارتا، منہ مارتا دروازے پر. آپ باہر نکلتے تو جو صحابی جس کو بلانا ہوتا نا اس کے کپڑوں سے پکڑ کر آقا کی بارگاہ میں لے کے آتا. تو میں کہتا ہوں جب گدھے آقا کے ساتھ نسبت جوڑ لیں وہ عقل والے بن جاتے ہیں. اے بے عقل انسان، تو کیوں آقا سے نسبت جوڑ نہیں جوڑتا؟ تو بھی نسبت جوڑ.
اس نبی کے ساتھ جس کو خدا نے اتنی عظمت عطا کی کہ جو آقا کے در سے جڑ جاتا ہے وہ کائنات کی شاہیاں خدا اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. اور یہ معراج کا واقعہ یہ ہمارے تمہارے لیے ایک درس ہے کہ اللہ پاک نے یہ بتایا کہ میرے نبی کو میں نے اپنے اتنی بلندیاں عطا فرمائی، اتنی بلندیاں عطا فرمائی جہاں پر عقل والوں کی عقل نہیں پہنچ سکتی. اور واقعی معراج کو اگر تفصیلی بیان کیا جائے تو اس کے لیے کئی راتیں درکار ہیں اگر تفصیلی بیان کیا جائے. ابھی تو اس کا پہلا جز میں نے تھوڑا سا، وہ بھی تفصیلی نہیں، تھوڑا سا بیان کیا. زمینی جو سفر ہے بیت المقدس تک کا وہ بھی چیدہ چیدہ بیان کیا. اور کتنا وقت گزر گیا کہ تقریباً 11:15 بجے شروع کیا اور 11:45 ہو چکے ہیں، 1 گھنٹہ گزر چکا ہے. اور ابھی وہ ایک جز جو زمینی سفر کا تھا وہ بھی مکمل نہیں ہوا. اور ہم جیسا ناقص العلم ناقص العقل انسان وہ جب چیدہ چیدہ بیان کرے تو اتنا ٹائم لگ جائے. جب تفصیل سے بیان کرو گے تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری رات اسی ایک جز کو بیان کرنے میں لگ جائے گا. اور علماء نے کتابیں لکھی ہیں، سبحان الذی، لفظ سبحان پر پوری ضخیم کتاب موجود ہے، 500 صفحات کی کتاب لفظ سبحان پر. پھر اسرا پر ایک کتاب موجود ہے 450 صفحات کی. بعبدہ کی با پر ایک کتاب موجود ہے 350 صفحات کی. بعبدہ کی با کا کیا معنی ہے؟ اس با پر کلام کیا علماء نے. پھر عبدہ کی اضافت جو ہا ضمیر کی طرف ہوئی عبدہ، اس پر کتاب موجود ہے 250 صفحات کی. من المسجد الحرام، یہ من پر کتاب موجود ہے 250 صفحات کی. اور 250 صفحات ضخیم ہیں، اتنی موٹی کتاب بنتی ہے. اور پورے واقعے معراج کو اگر احاطہ کیا جائے تو کم از کم اور نہیں تو ہم جیسے کم علموں کے کم از کم اور نہیں تو 6-7 ماہ تو لگ جائیں گے نا بیان کرتے کرتے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمال، بلغ العلا بکمال ہی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی. حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار نا سوچتے رہے کئی عرصہ کہ یار اللہ پاک نے نا ہر چیز قرآن میں جو سمجھائی ہے نا اس کی کوئی نہ کوئی مثال دی ہے. دین کے بارے میں سمجھایا، دین کی مثال دی کہ چراغ کی طرح ہے. علم کی مثال دی کہ دیے کی طرح ہے، ایک سے ایک جلاؤ روشن ہوتے جائیں گے. سوچتے رہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال تو ڈھونڈ لوں. ڈھونڈتے سوچتے حیران ہو کے جب کوئی مثال نہ آئی نا تو پھر آپ نے وجد میں آ کر ایک شعر ہی کہہ دیا. سنا دو اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ. آپ تھکے بیٹھے آنکھوں کو مر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کو نیند ستا رہی ہے، ورنہ اتنے سونے محبوب کی باتیں سنتے ہوئے نیند آنی تو نہیں چاہیے. کوئی توپ تو نہیں بنتا. اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ. تاجدار گولڑا جب تھکے ہیں ڈھونڈ کے کوئی آقا کی مثال ملے، پھر میں مثال دوں، جب نہیں ملی تو بولتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھولن دی، او کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا جا نہیں بولن. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، مثال لباں دے کدھروں لبا، کوئی مثل ہے ہی کوئی. ایک کوئی گل آکھاں گے کہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتھے مہر علی کتھے تیری شان. اللہ اکبر. یہ پتہ شعر کب لکھا تھا حضرت تاجدار گولڑا نے؟ جب وادی حمراء کے اندر آپ کو دیدار مصطفیٰ ہوا نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا، تو وہ چند لمحات کا دیدار تھا. دیدار کر کے نا فوراً جاگ ہو گئی، رونے لگ گیا کہ حضور بس اتنا ہی دیدار کرانا تھا.
پھر روتے روتے نا وہی جو سورت پاک خواب میں دیکھی تھی نا اس کا نقش باندھا، وہ نقش باندھا مکھ چندر بدر شاشانی، متھے چمک دی لات نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھاں ہن مت بھری، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی۔ اب یہ کلام لکھ کرنا راستے سے جا رہے ہیں مدینہ منورہ پوچھے نا پہنچے گا، روزہ انور کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گئے، کیفیت جو ہے نا وہ دیگر سا ہو گئی، تبدیل ہو گئی، ہچکیاں بن گئی، روتے روتے حضرت تاجدار گولڑا نے جیسے دیکھا نا روزہ انور کو، دل سے ایسے صدا نکلی، یا رسول اللہ کبھی تو پھر وہی لوح مکھ تھی مخطط برد یمن، یا رسول اللہ اپنے چہرے انور سے پھر وہی چادر ہٹا کر دیدار ہی کرا دو نا۔ تو ایسے رو رہے ہیں، رونے کی کیفیت ہے۔ آقا علیہ السلام نے نا روزہ انور سے جاگتے ہوئے دیدار کروا دیا، اور جب دیدار کیا نا تو جو شعر لکھے تھے پیچھے کہ مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی رات نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھاں ہن مت بھریاں۔ جب چہرہ انور کو تکانا پھر کہتے ہی زبان سے نکلا سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، او کتھے میرے علی کتھے تیری سنا۔ سونیا میں تو جو لکھے وہ تو کمال ہے ہی کو نہیں، ما اجملکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ کیاں کتھے جان علی۔ تو ہم بھی اختتام صفون اسی پر کریں گے کہ کوئی مثل نے ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے حق تعالی ہم سب کو شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔